بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل ينقض الوضوء 12 شيئا۔ نقض ينقض نقضا، اس کا معنی ہوتا ہے توڑ دینا۔ جی بیٹا، تو اس کا معنی ہوتا ہے توڑنا۔ تو اب معنی ہوگا ینقض الوضوء، وضو کو توڑ دیتا ہے، اور یہاں پر الوضوء یہ مفعول بھی ہے۔ 12 شیئا، اسنا کا معنی 2، 10 معنی 10، 10 اور 2 12، شیئا چیز۔ 12 شیئا، یہ 12 ممیز ہے اور شیئا اس کی تمیز ہے، ممیز تمیز سے مل کر پھر یہ ینقض کا فاعل ہے۔ معنی ہوگا ینقض الوضوء 12 شیئا، وضو کو 10 چیزیں توڑ دیتی ہے، یعنی 10 چیزیں ناقض وضو ہیں۔ اچھا 10 نہیں، 12 چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو 12 چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ اب وہ 12 چیزیں کون سی ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں؟ تو ان کا ذکر یہاں پر صاحب کتاب کر رہے ہیں۔ ما خرج من السبیلین، سبیلین سے جو نکلے، یعنی کوئی آدمی ایسا ہو جس پر وضو کرنا فرض ہو، یا جو متوضی ہو جس پر وضو کیے ہوئے ہو، زندہ ہو، تو اس کے سبیلین سے یعنی پاخانہ اور پیشاب کی جگہ سے عادت کے طور پر جو نکلتا ہے یا بنا عادت کے طور پر جو نکلے، تو ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عادت کے طور پر جیسے پاخانہ اور پیشاب یہ نکلتا ہی ہے، تو ان کے نکلنے سے سبیلین یعنی پاخانہ پیشاب کی راہ، تو ان کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ غیر عادت کے طور پر نکلے، جیسے کیڑا ہے، پتھری ہے، یہ کچھ نکل آئے، تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ فرماتے ما خرج من السبیلین، سبیلین یعنی پاخانہ پیشاب کی راہ سے جو نکلے وہ وضو توڑ دے گا۔ اب پاخانہ پیشاب کی راہ سے، پاخانے کی راہ سے جو ریح خارج ہوتی ہے وہ تو وضو توڑ دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محل نجاست سے نکل کر آتی ہے۔ اس کے برخلاف اگلے کے مقام سے بھی ریح خارج ہوتی ہے، لیکن اگلے کے مقام سے جو ریح خارج ہوتی ہے وہ نجاست کی جگہ سے نکل کر نہیں آتی ہے۔ اس لیے پخانے کے مقام سے جو ریح خارج ہوتی ہے وہ تو وضو کو توڑے گی، اور اگلے کے مقام پیشاب کے مقام سے جو ریح خارج ہوتی ہے وہ وضو کو نہیں توڑے گی۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ وہ محل نجاست سے نہیں پھیلتی، محل نجاست سے نکل کر نہیں آتی۔ فرماتے ما خرج من السبیلین، جو سبیلین یعنی پاخانہ پیشاب کی راہ سے نکلے وہ وضو کو توڑ دے گا۔ الا ریح القبل، قبل کا مطلب اگلا مقام، پیشاب والا مقام، مگر قبل یعنی پیشاب کے مقام کی ریح وہ وضو کو نہیں توڑے گی۔ فی الاصح، صحیح تر قول یہی ہے۔ اب آگے فرماتے وَيَنْقُضُهُ وَلَادَةٌ مِّن غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ، ایسی ہی وضو کو توڑ دے گا بچے کا پیدا ہونا۔ کسی عورت کے بچہ پیدا ہوا، ولادت ہوئی،
تو یہ ولادت بھی وضو کو توڑے گی۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ ولادت صرف وضو کو کہاں توڑے گی، ولادت سے تو عورت ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو بیٹا اس کی دو صورتیں ہیں، بچہ پیدا ہوا اور اس کے جسم پر بالکل بھی خون وغیرہ نہیں تھا، نہ عورت کو بلڈ آیا۔ اگر بلڈ آئے گا، اسے خون آئے گا پیدائش سے، تب تو عورت نفاس والی کہلائے گی، اور اگر اس کو خون آیا ہی نہیں تو نفاس والی نہیں کہلائے گی، اور نفاس کی وجہ سے عورت ناپاک ہوتی ہے۔ اور بچہ پیدا ہوا اور خون بالکل نہیں آیا، نہ بچے کے جسم پر خون دکھا، تو نجاست ناپاک ہونے کی جو علت تھی وہ علت نہیں پائی گئی، اس لیے ناپاک تو ایسی صورت میں عورت نہیں ہوگی۔ ہاں وضو تب بھی ٹوٹ جائے گا۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یہی ہے جو میں نے بتایا، اور اسی کو صحیح قرار دیا گیا، جبکہ اچھا اس کے اندر وضو ہم نے کہا کہ وضو فرض ہو جائے گا، تو وضو اس لیے فرض ہو جائے گا کیونکہ رطوبت، اگرچہ بچے پر خون نہیں ہو لیکن رطوبت ولادت موجود ہوتی ہے، بغیر رطوبت کے بچے کی پیدائش ہی نہیں ہو پاتی، چکنا پانی اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ امام ابو یوسف کا ہم نے قول ذکر کیا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی صورت میں بھی احتیاطاً عورت کے غسل کے قائل ہے کہ عورت کو غسل کرنا چاہیے احتیاطاً، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب ولادت ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ خون ضرور نکلتا ہے، عادت یہی ہے، اس لیے غسل کرنا اس پر احتیاطاً واجب ہوگا۔ تو اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَيَنْقُضُهُ وَلَادَةٌ مِّنْ غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ، ولادت پیدائش یہ وضو کو توڑ دے گی، من غیر رؤیت دم، خون دیکھے بغیر وضو کو توڑے گی، اور اگر خون دیکھ لیا تب تو غسل ہی واجب ہو جائے گا۔ وَنَجَاسَةٌ سَائِلَةٌ مِّنْ غَيْرِهِمَا، ایسے ہی وہ نجاست بھی وضو کو توڑ دے گی، سائلتن جو بہنے والی ہو، من غیرہما ان دونوں کے علاوہ، یعنی ایک نجاست، من غیرہما سے مراد ضمیر کا مرجع ہے یہاں پر سبیلین، یعنی سبیلین کے علاوہ کسی اور جگہ سے کوئی بہتی ہوئی نجاست، بہنے والی نجاست نکلی، سبیلین کے علاوہ سے، کیونکہ سبیلین سے جو نجاست نکلتی ہے وہ تو وضو توڑتی ہی ہے، لیکن سبیلین سے مراد، سبیل کا معنی راستہ، یعنی پاخانہ پیشاب کی جگہ، پاخانہ پیشاب کی راہ، پاخانہ پیشاب کی راہ کے علاوہ کسی جگہ سے کوئی نجاست نکلی اور وہ بہنے والی ہو، سائلتن بہنے والی ہو، بہنے والی سے مراد یہ ہے کہ وہ تجاوز کر کے ایسی جگہ پہنچ جائے جس کا دھونا غسل یا وضو میں فرض ہو، تو تجاوز اگر وہ اپنی جگہ سے کر جا رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ نجاست کا نکلنا، خارج ہونا، وہ بھی وضو کو توڑ دے گا۔ مثلا ہمارے ہاتھ پیر جسم کہیں پر بھی خون نکل آیا، تو اب بیٹا اگر ہماری انگلی پر خون نکلا، کہیں سے نکلا اور وہ وہیں کی وہیں رہ گیا، بہا نہیں بالکل، تو وہیں کی وہیں رہ گیا اور بہا نہیں، تو وہ وضو نہیں توڑے گا، کیونکہ اسے ہم یہ کہیں گے کہ یہ خون نکلا نہیں ہے، خارج نہیں ہوا ہے، بلکہ بادی ظاہر ہوا ہے بس۔ اور اگر وہیں پر خون نکلا اور ادھر ادھر بہہ گیا، ظاہر بات ہے ادھر ادھر کی جگہ کو غسل یا وضو میں دھونا تو فرض ہوگا، ادھر بہہ گیا تو یہ
خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, تو ایسی کوئی اور بھی نجاست ہو. فرماتے وہ نجاست سائلۃ من غیرہما, سبیلین کے علاوہ دوسری جگہ سے نکلنے والی, بہنے والی, تجاوز کرنے والی نجاست وضو کو توڑ دیتی ہے. کالدم, جیسے کہ خون. وقیح, ایسے ہی وقیح, یہ ہے قیح, کادم وقیح, جیسے کہ خون اور پیپ, تو یہ دمن پر عطف ہے قیح. ٹھیک ہے. وقیع طعام او ماء او علق او مرۃ, قے کا معنی الٹی کرنا, وقیع طعام کھانے کی الٹی, او ماء یا پانی کی الٹی, آدمی نے کھانا کھایا, کھانا الٹی ہو گئی, پانی پیا, صرف پانی ہی پانی آیا الٹی میں. او علق, یا بستہ خون ہو, جمع ہوا خون لوتھڑے ہوتے ہیں, اسے علق کہتے ہیں, تو جمے ہوئے خون کی الٹی اگر ہو گئی. او مرۃ, یا بلغم وغیرہ, یا پیلا پیلا جو پانی ہوتا ہے اسے مرہ کہتے ہیں. مرۃ, یا پیلے پیلے پانی کی الٹی ہو گئی, یا پتے کی الٹی ہو گئی. اذا ملأ الفم, تو یہ کھانے کی الٹی, پانی کی الٹی, بستہ خون کی الٹی, ایسے ہی پیلے پیلے پانی کی الٹی, یہ سب وضو تب توڑیں گے اذا ملأ الفم, جبکہ یہ منہ بھر ہوں. ملأ یملأ کا معنی بھرنا, الفم کا معنی منہ. اذا ملأ الفم, جب یہ منہ کو بھر دے, منہ بھر ہوں. اب منہ بھر کس کو کہیں گے بیٹا؟ تو منہ بھر قے کے سلسلے میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ منہ بھر قے وہ ہوگی جس کو منہ میں روکنا دشوار ہو جائے. ٹھیک ہے, اور اس کو تکلف ہی سے روکا جا سکے. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ منہ بھر قے وہ ہوگی کہ منہ میں اگر قے آئے اور اس کے منہ میں قے ہو اور آدمی بات نہ کر سکے, جو بات کرنے کو روک دے اسے منہ بھر کہتے ہیں. بہرحال منہ بھر قے اگر ان چیزوں کی تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. وَهُوَ مَا لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ, اب وہ منہ بھر کی تعریف کر رہے ہیں کہ منہ بھر قے کیا ہوگی. فرماتے ہیں وَهُوَ مَا لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ عَلَى الْأَصَحِّ, منہ بھر قے وہ ہوگی کہ جس پر قابو نہ پا سکے, إِلَّا بِتَكَلُّفٍ, مگر زبردستی. عَلَى الْأَصَحِّ, صحیح قول یہی ہے. کس کے بارے میں؟ منہ بھر قے کے بارے میں. اور ایک قول وہی ہے, اس لیے اصح کہہ رہے ہیں. ایک دوسرا قول بھی ہے نا اس کے مقابل, کہ دوسرا قول یہ ہے کہ جو کلام کو روک دے وہ منہ بھر ہے, جس سے بات نہ کر سکے, اتنا منہ میں ہو. اور اگر منہ میں کوئی ہلکا پھلکا کچھ آیا جس سے بات بھی کر سکتا ہے تو وہ منہ بھر نہیں کہلائے گا. وَيُجْمَعُ, اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے بیٹا قے کی, الٹی کی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑی یہاں پر الٹی کر دی, تھوڑی وہاں الٹی کر دی, تھوڑی ادھر الٹی کر دی, تھوڑی ادھر, یعنی منہ بھر قے نہیں آ رہی ہے, تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے. تو یہ تھوڑی تھوڑی اگر الٹی کر رہا ہے اور منہ بھر نہیں ہے تو کیا اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ کئی جگہ کر دی لیکن تھوڑی تھوڑی کی, تو وضو کب ٹوٹے گا؟ تو اس سلسلے میں بیٹا ہمارے فقہائے کرام نے یہ کہا کہ جو تھوڑی تھوڑی الٹی کیے نا, تو اس الٹی کو جمع کیا جائے گا. تھوڑی تھوڑی جو کی ہے اس کو, جو متفرق ہے الگ الگ ہے, اس کو اکٹھا کیا جائے گا. اگر اکٹھا کرنے کے بعد وہ اتنی ہو جائے کہ منہ بھر ہو, منہ بھر ہو, تو وضو توڑے گی وہ اس صورت میں جبکہ مجلس ایک ہو.
مثلا میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، ہم اور آپ یہاں پر پڑھنا پڑھانا کر رہے ہیں، تو یہ ہماری ایک مجلس ہے۔ ابھی مجھے تھوڑی سی الٹی آئی، پھر 1 منٹ کے بعد تھوڑی سی الٹی آئی، پھر 5 منٹ کے بعد تھوڑی الٹی آئی۔ اب مثلا ہم اس مجلس میں، اس کلاس میں ہم آدھا گھنٹہ رہتے ہیں، تو آدھے گھنٹے میں مثلا ہمیں تھوڑی تھوڑی الٹی 5 بار آ گئی، تو مجلس تو بیٹا میری ایک ہی رہی نا، متحد رہی مجلس۔ مجلس کا مطلب جہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجلس متحد رہی، ہم ایک ہی جگہ پر رہے، تو اتحاد مجلس کا اعتبار کیا حضرت امام اعظم وہ حضرت امام ابو یوسف نے، اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لہذا امام ابو یوسف کے نزدیک یہی کہا جائے گا کہ اگر الگ الگ کسی نے الٹی کی اور مجلس ایک رہی تو پھر وہ الگ الگ الٹی کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اگر وہ منہ بھر ہو جائے تو ایسی صورت میں وضو کو توڑ دے گی۔ یہ کس کے نزدیک؟ امام ابو یوسف کے نزدیک۔ اور یہیں پر امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی الٹی کی، لیکن اس تھوڑی تھوڑی الٹی کو، جو تھوڑی تھوڑی الٹی کی ہے، وہ تھوڑی تھوڑی الٹی کا سبب دیکھنا پڑے گا کہ کس وجہ سے الٹی آئی، ریزن کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارا دل اکتا جاتا ہے، مچلاتا ہے دل میں اکتاہٹ ہوتی ہے، اس اکتاہٹ کی وجہ سے الٹی آ جاتی ہے۔ تو سبب تو کیا ہے؟ اکتاہٹ ہے، دل کا مچلانا ہے۔ تو یہ کیفیت کی بنا پر الٹی ہوتی ہے، تو سبب یہاں پر کیا ہے؟ دل کا مچلانا، جس کو غثیان عربی میں کہتے ہیں۔ تو امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الگ الگ تھوڑی تھوڑی جو کی ہے قے، اگر ساری قے کا سبب ایک ہی چیز ہو، کبھی کبھی بیٹا دل مچلاتا ہے، کہیں گندی چیز کو ہم نے دیکھ لیا تو دل مچلا گیا، تو ایک بار الٹی، گندی چیز کوئی دیکھ لی اور سڑتی ہوئی کوئی چیز ہم نے وہاں سے گزرے، ہمارا دل مچلا گیا، تو اب وہاں پر الٹی ہو گئی تھوڑی۔ پھر اگلے دیکھا کہ کوئی نہایت بد منظر کوئی چیز ہمیں نظر آئی، جس کو دیکھ کر ہمارا دل گھبرا سا گیا، تو الٹی آ گئی، تھوڑی سی آئی۔ پھر اگلے بڑے، کوئی اور چیز دیکھی جس کی وجہ سے ہمارا دل گھبرایا، تو اب مچلا گیا۔ تو یہاں پر الٹی ہونے کے اسباب الگ الگ ہیں۔ کبھی الٹی بدہضمی کی وجہ سے ہو جاتی ہے، تو اگر کبھی یہ تھوڑی الٹی ہوئی بدہضمی کی وجہ سے، تھوڑی الٹی ہوئی دل مچلانے کی وجہ سے، تھوڑی الٹی ہوئی کسی اور وجہ سے، اسباب بدل گئے، سبب ایک نہیں رہا۔ تو امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ جو تھوڑی تھوڑی الٹی کی ہے، اگر سب کا سبب ایک ہو تو اس کو اکٹھا کیا جائے گا، اور اکٹھا کر کے دیکھا جائے گا کہ یہ منہ بھر ہے یا نہیں۔ اگر منہ بھر ہے تو وضو واجب ہوگا، اور منہ بھر نہیں ہے تو وضو واجب نہیں ہوگا۔ تو امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتحاد سبب، یعنی سبب ایک ہونا چاہیے، اس کا اعتبار کرتے ہیں، اور امام ابو یوسف مجلس کے اتحاد کا اعتبار کرتے ہیں کہ جس مجلس میں مجلس ایک رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اصح جو قول ہے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب مفتہ بھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ احکام بیٹا وہ اسباب کی جانب ہی منسوب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی جگہ کی جانب منسوب نہیں ہوتے، اسباب کی جانب منسوب ہوتے ہیں، اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبب ہی کا اعتبار کیا ہے۔ وہی فرماتے ہیں صاحب کتاب وَيُجْمَعُ مُتَفَرِّقُ الْقَيْءِ، الگ الگ کی ہوئی قے کو جمع کیا جائے گا، اور جمع کر کے وہ منہ بھر ہو جائے، تو اس صورت میں امام ابو یوسف کے نزدیک وضو توڑے گی، کہ جب کہ مجلس متحد ہو۔ اور امام صاحب کتاب نے امام محمد کے قول کو ذکر کیا، فرمایا اذا اتحد سبب، یہ جمع کی جائے گی جب کہ سبب ایک ہو، متحد ہو۔ وَدَمٌ غَلَبَ عَلَى الْبُزَاقِ، ایسے ہی وضو کو توڑ دے گا وہ خون، دمن کا معنی خون، غلبہ غالب ہو گیا، وہ خون بھی وضو کو توڑ دے گا جو غالب ہو گیا علی البزاق،
بزاق کا معنی ہوتا ہے تھوک، جو تھوک پر غالب آ جائے، یعنی بیٹا ہمارے منہ میں خون نکل آیا تو ہمارے تھوک پر اگر وہ غالب آیا، ہم نے تھوکا تو اس میں سرخی نظر آئی تھوک میں، تو ایسا خون جو کہ تھوک پر غالب ہو تو یہ خون بھی وضو کو توڑ دے گا۔ او ساوا ہو، غالب ہو یا تھوک کے مساوی ہو، برابر ہو، ساوا ہو اس کے برابر ہو، ساوا یساوی مساوات، برابر ہونا، یا تھوک کے برابر ہو تب بھی وضو کو توڑ دے گا۔ ایسی کریں وہ نومن، ایسی نیند بھی وضو کو توڑ دے گی۔ بیٹا نیند دو طرح سے ہوتی ہے، کبھی کبھی آدمی کا سونا اس طور سے ہوتا ہے کہ اس کی سرین زمین پر ٹکی ہوئی ہوتی ہے، مثلا زمین پر بیٹھا ہوا ہے سرین رکھ کے، مقعد زمین پر ٹکی ہوئی ہے، تو پھر سو گیا بیٹھے بیٹھے۔ تو چونکہ اب مقعد جب زمین پر، سرین جب زمین پر ٹکی ہوئی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ پھر بھی بیٹھ کے بغیر ٹیک لگائے سو رہا ہے اور بیٹھا ہوا بھی ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ اس کے مفاصل، اس کے جوڑ ڈھیلے نہیں پڑے، ورنہ اگر جوڑ ڈھیلے پڑتے تو بغیر ٹیک کے وہ گر جاتا۔ تو جب تک وہ گرے گا نہیں اور جب تک اس کی سرین اٹھے گی نہیں زمین سے، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا ایسے سونے سے۔ اور اگر وہ گر گیا اور استرخائے مفاصل ہو گئے، ظاہر بات ہے گرنا یہ دلیل ہے کہ وہ اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے، تبھی وہ اپنے اوپر رک نہیں پایا۔ تو اگر گر جا رہا ہے، استرخائے مفاصل ہو جا رہے ہیں، ایسا اگر سو گیا تو پھر نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، سونے سے۔ تو نیند کی وجہ سے نہیں، استرخائے مفاصل کی وجہ سے، تو اب وہاں پر احتمال یہ ہے کہ اس کی ریح ہو سکتا ہے خارج ہو گئی ہو، اسے نہیں پتہ چلا ہو، کیونکہ اس کے جوڑ تو ڈھیلے پڑ گئے، وہ تو قابو ہی نہیں رکھ رہا ہے اپنے جسم پر، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ کوئی سو رہا ہے اس طور سے، مثلا کھڑا ہوا ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، ان حالتوں میں اس کی سرین زمین پر نہیں ٹکی ہوئی ہوگی۔ جب زمین پر سرین ٹکی ہوئی نہیں ہے بیٹا، تو ایسے وقت میں آدمی کو ہلکی نیند بھی اگر آئی تب بھی یہ اندیشہ ہے کہ اس کی ریح خارج ہو گئی ہو۔ تو ایسی صورت میں چاہے وہ نہ گرے، استرخائے مفاصل مطلب چاہے وہ گرے ہی نہیں، لیکن یہ نیند وضو کو توڑ دے گی، کیونکہ اس کی سرین زمین پر ٹکی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَالنَّوْمُ لَمْ تَتَمَكَّنْ فِيهِ الْمَقْعَدَةُ، اور وہ نیند وضو کو توڑ دے گی جس میں مقعد یعنی سرین زمین پر متمکن اور ٹھہری ہوئی نہ ہو، من الارض زمین سے ٹھہری ہوئی متمکن نہ ہو۔ وَارْتِفَاعُ مَقْعَدَةِ نَائِمٍ، ایسے سونے والے کی مقعد یعنی سرین کا اٹھ جانا، یہ بھی وضو کو توڑ دے گا۔ قبل انتباہی، اس کے بیدار ہونے سے پہلے، بیدار ہونے سے پہلے وہ اس کی سرین اٹھ گئی زمین سے، زمین پہ ہی سو رہا تھا، ٹیک مطلب زمین پہ ہی مقعد تھی اس کی، لیکن ابھی بیدار نہیں ہوا، بیدار ہونے سے پہلے اس کی سرین اٹھ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ وجہ میں نے بتا دی ہے۔ وَإِن لَمْ يَسْقُطْ فِي الظَّاهِرِ، اگرچہ وہ گرا نہ ہو، گرے نہیں، لیکن پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا، ظاہر یہی ہے، کیونکہ اس کی مقعد اٹھ گئی، اور مقعد اٹھنے کی وجہ سے اب یہ احتمال ہے کہ اس کی ریح خارج ہو گئی ہو، اس کو نہ پتہ چلا ہو۔ وَإِغْمَاءٌ، ایسے ہی اغما یعنی دل کے اغما، یہ کہ دل کی ایک بیماری، دل اور دماغ کی ایک بیماری ہے کہ جس میں قوت مدرکہ جو ہے اور قوت محرکہ جو ہے وہ کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ ہاں عقل باقی رہتی ہے، کیا رہتی ہے؟ عقل باقی رہتی ہے، مغلوب ہو جاتی ہے بس عقل، لیکن عقل باقی رہتی ہے۔ تو دل و دماغ کی وہ بیماری کہ جو
قوت مدرکہ کو، یعنی سوچ سمجھ کی جو ہمارے اندر قوت ہے اور جو حرکت کرنے کی، افعال کرنے کی جو قوت ہے، ان کو بیکار کر دیتی ہے جو بیماری، اس کو اغما کہتے ہیں۔ وہ اغما اور اغما وضو کو توڑ دے گا۔ وہ جنون اور پاگل پن بھی، پاگل پن میں یہ ہے کہ عقل مسلوب ہو جاتی ہے، عقل بالکل ختم ہو جاتی ہے، اسے جنون کہتے ہیں۔ وہ جنون اور پاگل پن یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ جن کو اغما یا جنون طاری ہو گیا، انہیں کیا پتہ کہ ری خارج ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، اس لیے یہ ان سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ وہ سکرن، ایسے ہی لڑکھڑاہٹ اور نشہ، چاہے وہ نشہ کسی بھی چیز سے ہو گیا ہو، اتنا نشہ ہو گیا ہو کہ چلنے میں پیروں میں لڑکھڑاہٹ ہوتی ہو، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ بھی اپنے اوپر قابو رکھنے والا نہیں ہے، تو وہاں پر بھی یہ احتمال یہ ہے کہ وضو اس کی ری خارج ہو جائے، اسے نہیں پتہ چلے، اس لیے سکر۔ وقہقہۃ، ایسی قہقہۃ بالغ، بالغ کا قہقہا جو بیدار ہو، فی صلاۃ، اور نماز میں ہو۔ کوئی آدمی نماز میں ہے اور وہ بالغ بھی ہے اور بیدار بھی ہے، تو اگر اس نے قہقہا لگا دیا، یعنی اتنی زور سے ہنس گیا کہ اس کے پاس والے بھی اس کی ہنسی کو سنے، آواز کو سنے، تو نماز، رکوع سجود والی نماز کے اندر اگر کسی نے قہقہا لگایا تو قہقہا سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، رکوع سجود والی نماز میں، چونکہ یہ خلاف قیاس، قہقہا کا ناقض وضو ہونا یہ خلاف قیاس ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک صاحب نے قہقہا لگا دیا اور وہ نماز بھی رکوع سجود والی نماز تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضو کرنے کا حکم دیا، تو یہ خلاف قیاس نص سے ثابت ہے۔ قہقہا کا رکوع سجود والی نماز میں قہقہا لگانے کا ناقض وضو، قہقہا کا ناقض وضو ہونا یہ خلاف قیاس ثابت ہے۔ اس لیے اب دوسری جو نماز رکوع سجود والی نماز نہیں ہے، مثلا نماز جنازہ ہے، تو اس میں اگر کسی نے قہقہا لگا دیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یاد رکھنا۔ اسی لیے صاحب کتاب نے کہا وقہقہۃ بالغ، بالغ بیدار آدمی کا قہقہا لگانا، فی صلاۃ ذات رکوع و سجود، ایسی نماز میں جو رکوع اور سجود والی ہو، تو اس میں قہقہا لگانا یہ وضو کو توڑ دے گا۔ وَلَوْ تَعَمَّدَ الْخُرُوجَ بِهَا مِنَ الصَّلَاةِ، ایک اور صورت بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں تھا، اور نماز میں آپ جانتے کہ خروج بِصُنْعِهِ یہ فرض ہے، یعنی بالقصد نماز سے نکلنا، اتحیات وغیرہ پڑھنے کے بعد میں بالقصد نماز سے نکلنا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر کسی شخص نے نماز سے نکلنے کے لیے یہ حرکت کر دی کہ اس نے قہقہا لگا دیا، تو نماز سے تو نکل گیا اور نماز ہو گئی ادھر کی اس کی، اس قصد، اس نیت سے اس نے قہقہا لگایا کہ نماز سے نکلنا مقصد ہے اس کا، تو نماز سے تو نکل گیا لیکن بیٹا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے صاحب کتاب نے فرمایا وَلَوْ تَعَمَّدَ الْخُرُوجَ بِهَا مِنَ الصَّلَاةِ، اگرچہ قہقہا لگانے کے ذریعے سے نماز سے نکلنے کا اس نے عمد اور قصد کیا ہو۔ ایسی ایک اور ناقض وضو بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں وَمَسُّ فَرْجٍ بِذَكَرٍ مُنْتَصِبٍ بِلَا حَائِلٍ، اگر دیکھو کسی کو شہوت ہوئی، تو شہوت ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کا عضو تناسل منتشر ہو گیا، تو ایسی صورت میں صرف منتشر ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر فرج مرأت سے اس نے منتشر عضو تناسل کو
مس کر دیا بلا حائل، بیچ میں کپڑا بھی حائل نہیں تھا اور اس نے مس کر دیا، تو صرف مس کر دینے ہی سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ وَمَسُّ فَرْجٍ بِذَكَرٍ مُنْتَصِبٍ بِلَا حَائِلٍ، اور عورت کی شرمگاہ سے منتشر ذکر عضو تناسل کو مس کر دینا بلا حائل، بغیر کسی بیچ میں حائل کے، تو یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے مزی وغیرہ نہ نکلے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ شرط ہے بلا حائل، ذہن میں رہے۔ بسم اللہ